یہ خرم حیات روکڑی کون ہے جن کے ٹی وی انٹرویوز میں سنسنی خیز انکشافات کے بعد ہر طرف چرچے ہیں؟ ان انٹرویوز میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ذاتی تعلقات کے بروئے کار لاتے ہوئے میجر جنرل فیصل نصیر سے عمران خان کی ایما پر نہ صرف خود ملاقات کی بلکہ ایک ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنما گلوکار سلمان احمد بھی شریک ہوئے۔ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے بعد اہم رہنما میجر ریٹائرڈ خرم حیات روکڑی سے اظہار تعلقی کرتے پائے گئے، جبکہ جمعہ کی شام تحریک انصاف کی طرف سے انہیں ایک شوکاز نوٹس جاری ہوا اور اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر پارٹی رکنیت بھی ختم کر دی گئی۔ میجر ریٹائرڈ خرم حیات روکڑی کے مذکورہ انٹرویو اور بعد کی صورتحال نے کئی سوالات کو جنم دیا، جن میں عام سوال یہ بھی ہے کہ وہ کس طرز کے اور کس سطح کے سیاستدان ہیں، ان کی سیاست کا آغاز کیسے اور کب ہوا، اور پی ٹی آئی میں ان کا کردار کتنا اور کس اہمیت کا حامل ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ان کے عمران خان سے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مقامی حلقوں میں یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے کہ میجر خرم سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان کے قریب ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ۔ میاں والی شہر میں جہاز چوک سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر سماجی اور سیاسی سطح پر مشہور قصبہ روکڑی واقع ہے، جو میجر ریٹائرڈ خرم حمید کا آبائی علاقہ ہے۔ تاہم ان کا خاندان میاں والی شہر کے ایک محلہ میں اب شفٹ ہو چکا ہے۔ ان کے والد اصغر خان روکڑی مشہور وکیل تھے اور زیادہ عرصہ لاہور میں مقیم رہے۔ میجر ریٹائرڈ خرم حمید کے والد اصغر خان روکڑی فوجداری معاملات کے اہم وکیل تھے اور دائیں بازو کے خیالات کے حامل وکیل سمجھے جاتے تھے۔ سلیم گل، جو اس وقت پی ٹی آئی میاں والی کے ضلعی صدر ہیں، کا کہنا ہے کہ میجر خرم پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر ضرور تھے مگر زیادہ متحرک نہیں تھے۔ یہ تھوڑا عرصہ کے لیے ضلعی سینئر نائب صدر بھی بنے مگر بہت جلد انہیں ان عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ عمران خان کے قریب کبھی نہیں رہے۔ تاہم میجر ریٹائرڈ خرم حمید سے جب اس بابت پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ 2014 سے سیاست میں سرگرم ہوں، کئی شہروں میں پی ٹی آئی کے انتخابی مہم کا حصہ رہ چکا ہوں اور ہر جلسے جلوس میں موجود ہوتا ہوں، لیکن مجھے زیادہ نمایاں ہونے کا شوق نہیں۔ میں اسٹیج پر آگے آنے کے لیے دھکے نہیں کھا سکتا، اس لیے پیچھے رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ علیمہ خان کے بہت قریب ہیں اور اس کا اقرار مقامی رہنما اور صحافی بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے نمل میں کئی تقریبات کروائیں، فنڈ ریزنگ کی، نمل کالج کے انتظامات کی ذمہ داری میرے سپرد رہی۔ علیمہ خان مجھ پر ہر معاملے میں مکمل اعتماد کرتی رہیں، مگر کیا موجودہ صورتحال میں بھی علیمہ خان کا ان پر اعتماد برقرار رہ پائے گا؟ اس سوال کے جواب میں میجر ریٹائرڈ خرم نے کہا کہ میں علیمہ خان کا ذکر بیچ میں نہیں لانا چاہتا۔ جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو ایک بار دراڑ آ جائے تو قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ عمران خان کی بہن ہے اور صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی۔ میجر ریٹائرڈ خرم حمید اپنے والد کی طرح کھلے ذہن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہندوؤں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار رہتا ہوں، مسیحیوں کے ساتھ بھی میری دوستیاں ہیں، اس طرح ہر فرقے اور ہر مسلک کے لوگوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن حصہ میں پی ٹی آئی کا ہی تھا۔ مختلف انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سنگر میرے ساتھ ایک فوج کے اعلیٰ افسر کے ساتھ ملنے چلا گیا، کیا وہ اپنی مرضی سے گیا یا میں اس کو گھسیٹ کے لے کے گیا؟ ظاہر ہے وہ کسی کی ایما پر ہی گیا ہوگا۔ اگر ایک اعلیٰ افسر سے ملاقات کے لیے میں اس کو لے کے جا رہا ہوں تو ظاہر ہے اس میں پارٹی کی تائید بھی تھی۔ آج یہ لوگ اس سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟